بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ زبان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ زبان سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین رہنمائی کی ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، یعنی گویا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جب بھی زبان کھولیں تو ہماری زبان قرآن و حدیث کے مطابق ہو یا بھلی باتوں سے بھری ہوئی ہو، اچھا ہمارا کلام ہو، ہماری زبان جو ہے اچھی ہو، اور لوگ ہماری باتیں سن کر کے اپنے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون محسوس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل آدمی کون سا ہے؟ یعنی صحابہ اکرام کی حرص دیکھے کہ وہ ہمیشہ بھلائیوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ مسلمانوں میں سب سے افضل انسان کون سا انسان ہے جو سب سے افضل ہے مسلمانوں کے اندر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمانوں میں سب سے افضل آدمی وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یعنی گویا کہ کوئی بھی آدمی پکا مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اگر کسی کی زبان اور کسی کے ہاتھ سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے ہیں، زبان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو یاد رکھو یہ اس کے ایمان کی کمی ہے، اور یہی چیز قیامت کے دن اسے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب، کہ بندہ یقیناً ایک بات کرتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے زیادہ جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک بات کی بنا پر، ایک کلمے کی بنا پر آدمی جو ہے جہنم کی گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی زبان کا کتنا جو ہے اونچا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے وہ زبان ہی سے ادا کیا جانے والا کلمہ ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمہ یہی ہے، اور یہ کس سے ادا کیا جاتا ہے؟ زبان سے۔ لہٰذا زبان کا اسلام کے اندر بہت اونچا مقام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ جہنم کے اندر لوگ ان کے چرب زبانی کی بنا پر گھسیٹ کر کے منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ کس بنا پر؟ یہ ان کی چرب زبانی کی بنا پر۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے۔ صرف وہ گفتگو کرے جس میں مصلحت واضح ہو، اور جہاں مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہو تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے۔
اس لیے کہ بعض دفعہ جائز گفتگو حرام یا مکروہ کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اور سلامتی کے مقابل میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، کہ جب انسان زبان کھولنے سے پہلے سوچے کہ میں جو زبان کھولنے جا رہا ہوں یہ اس کا نقصان اور نفع کیا ہے۔ اگر اس میں نفع ہے تو وہ زبان کھولے، نقصان ہے یا نفع اور نقصان دونوں برابر ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں۔ نقصان کے اندر تو اس کو خاموش رہنا ہی ہے، لیکن جہاں نفع اور نقصان دونوں برابر ہو تو ایسی حالت کے اندر اس کو خاموش رہنا جو ہے بہتر ہے۔ اور یہ جو زبان ہے، ہم جو کچھ بولتے ہیں ہمارے پاس فرشتے موجود رہتے ہیں جو اسے لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے ہمارے لکھنے والے فرشتے اس کے پاس موجود رہتے ہیں جو اس کی بات کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، ہم لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھا کرتے تھے، اور ہمارے معزز فرشتے جو ہیں وہ لکھتے ہیں، کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہمارے جو معزز فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں ہر اس چیز کو جو تم کرتے ہو، تم جو بولتے ہو وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر نگراں فرشتے معین کیے گئے ہیں جو کہ ہماری ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا۔ لہٰذا جب ریکارڈنگ ہوتی نا تو ریکارڈنگ کے اندر ہر آدمی کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بات میری ہی ہے اور میں ہی کہنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ریکارڈنگ کے لیے فرشتوں کو معین کر رکھے کہ جو بھی ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ سب کے سب لکھا جاتا ہے، جو ہم کام کرتے ہیں وہ سب کا سب لکھا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ انسان بھلائی کی جو بھی باتیں کرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین لکھواتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین لکھواتا ہے۔ بھلائی کی باتیں لکھوانا یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور برائی کی باتیں لکھوانا یہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا عادل اور بہت بڑا انصاف کرنے والا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، لوگوں اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے اور کون انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کا انصاف اور اس کا عدل ہے، اس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو لکھنے کے لیے معین کیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بھائی چرب زبان ہوتے ہیں۔ بھائیوں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چرب زبانی کی بہت سارے نقصانات ہیں اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسی، کہ تم لوگ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو۔ کیونکہ زیادہ باتیں اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ جو ہیں دل میں سختی پیدا کرتی ہے یا دل کو سخت کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہو۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دل کو نرم رکھنے کے لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ بغیر زبان کو کنٹرول میں رکھے دل نرم کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے سے غیر متعلق چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں غور و خوض نہ کرے، اس میں بکواس نہ کریں۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہم اس پر زور دیں، ہماری جو ذمہ داری ہم اس کو پورا کریں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا برائی کر رہے ہیں، کیا بھلائی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنی قبر میں جانے والے ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے لوگوں کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا کیا تھا تم اس کو بتاؤ، نہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ،
انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار، لہٰذا ہمیں جس چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. باقی بکواس کرنا، لا یعنی چیزوں کی طرف دھیان دینا، یہ ہمارے دل کو سخت کرنے والی چیزیں ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. اب اس میں سب سے پہلی چیز تو کثرت کلام. آدمی کو چاہیے کہ زیادہ باتیں نہ کرے، بکواس نہ کریں. اگر کوئی نہیں بھی ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے وہ دل کو نرم کرتا ہے. آدمی جتنا اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا جائے گا. اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا قریبی بندہ بھی وہی ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ چرب زبانی اور زیادہ بکواس کے بجائے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کی یاد، قرآن مجید کی تلاوت، ان سب چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دیں اور بکواس نہ کریں، کیونکہ اس سے دل سخت ہوتا ہے اور بندہ سخت دلی کی بنا پر اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے. دوسری چیز لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، یہ بہت ضروری ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑوں سے بچے، اور انسان جتنا لڑائی جھگڑے سے بچے گا اتنا ہی اللہ کا قریبی بندہ رہے گا. لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ یہ انسان کی بدبخت ہونے کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم. یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو. اللہ اکبر. یعنی جو جتنا بڑا جھگڑالو ہے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا مبغوض انسان ہے، اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ انسان. اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو لڑنے کا ڈھنگ دے دیتا ہے. اس لیے آدمی اگر کسی لڑائی میں جیت جاتا نا، چرب زبانی کے اندر اپنے جھوٹا ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ڈھیل ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کو یہ ڈھیل اس لیے دی کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کر رہا ہے. لہٰذا مومن آدمی جو ہے وہ کبھی جھگڑے کے اندر جو ہے غالب آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اسی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک جاہل سے ہار جاتا ہوں، بڑے بڑے عالموں سے میں نہیں ہارتا ہوں، لیکن ایک جاہل سے ہار جاتا ہوں. کس بنا پر؟ کہ عالم کے پاس دلائل ہے اور میں دلائل سے بات کرتا ہوں، قرآن و حدیث کے دلائل سامنے رکھ کے میں بات کرتا ہوں، لیکن جاہل کے پاس کیا ہے؟ گالی گلوچ، بد زبانی اور برے کلمات. اور ان سے میں ہار جاتا ہوں کیونکہ وہ بد زبانی میرے پاس نہیں ہے جو اس کے پاس، وہ گالی گلوچ میرے پاس تو نہیں ہے جو اس کے پاس ہے. لہٰذا میں ایک جاہل سے ہار جاتا ہوں. اور یہی ہونا چاہیے ہر دیندار انسان کو کہ کسی بھی جاہل انسان سے جو ہے لڑائی جھگڑا نہ کرے. اسی بنا پر خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ میرے مومن بندے جب جاہلوں سے مٹ بھیڑ ہوتے ہیں، جاہلوں سے ان کی لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا ہے، تو قالوا سلاما، وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اپنی بات کو وہیں ختم کر دیتے ہیں کہ واہ بھائی تو جیتا میں ہارا، وہیں بات کو ختم کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں سلام کر کے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ عالم آدمی جھگڑالو نہیں ہوتا ہے. عالم آدمی جو ہے زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. گالی گلوچ سے ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. اور اگر کوئی آدمی گالی دے بھی رہا ہے تو وہاں پر ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اگرچہ کہ ہم حق پہ ہیں تو بھی ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اسی بنا پر فارسی میں ایک شعر ہے کہ گر خسی سے ترا دشنام بے دہد چارہ نبود بجوز شنیدن. کوئی بدتمیز انسان تم کو گالی دے
تو سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یعنی وہ گالی دیا تو آپ بھی گالی دیں گے اس کے ساتھ؟ نہیں، آپ سنیں، سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس کی مثال دی پھر انہوں نے، گھر کسے سگے گزیدن نا تواں عوض بگزیدن. اگر کتا کسی کو کاٹے تو اس کے عوض میں کتے کو کاٹا نہیں جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کتا میرے ایک کاٹ لیا تو میں 2-4 جو ہے اس کو کاٹ دوں اپنے منہ سے. نہیں، کتا کاٹا ہے تو اس پہ صبر ہی کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہی معاملہ ہے، کوئی بدتمیز انسان، بدخلق انسان، برا انسان اگر آپ کو گالی دے تو آپ اس کو گالی نہ دیں. اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی جو ہے اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے باپ کو کیسے گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے گا تو پھر وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے گا. گویا کہ یہ آدمی سبب بنا اپنے باپ کو گالی دینے کا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ گالی سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی آدمی گالی دے تو اس سے سن لے، ویسے ہی گالی خود نہ دے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان محقا. میں جنت کے کنارے پر اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر رہنے کے باوجود اپنے حق سے تنازل لے لے، جھگڑے سے بچتے ہوئے. یعنی ہے حق پہ، حق میرا ہے، لیکن چونکہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے اس بنا پر وہ اپنا حق ہی چھوڑ دیتا، کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر رہنے کے باوجود جو ہے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اور میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ حصے میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جو ہے جھوٹ جائز ہے، حالانکہ جھوٹ اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے مذاق میں ہو چاہے عام حالات کے اندر ہو. تو بندہ جو ہے ایسے حالات میں مذاق کے اندر بھی جھوٹ جو ہے چھوڑ دے، اس کے لیے جو ہے میں جنت کے بیچ حصے میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ كَانَ خُلُقُهُ حَسَنٌ أَوْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. اور میں جنت کے سب سے اونچے مقام کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے اس کے اندر 3 پوائنٹ بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلا پوائنٹ کہ آدمی اکثر اپنے حق کے لیے جھگڑتا ہے کہ میرا حق ہے. آدمی جھگڑتا ہے اس کے لیے، لڑتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک مومن بندہ دیکھتا ہے کہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتے اس حق کے پیچھے. لہٰذا وہ جو ہے بندہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے. دوسری چیز کہ مذاق میں جھوٹ. دیکھو کبھی بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ لکھا جاتا ہے. حدیث میں کیا ہے، ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا کہ بچے آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا دینا چاہتی ہو؟ کہ کھجور. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھجور اس کو نہ دیتی تو یہ بھی تمہارے لیے جھوٹ لکھا جاتا ہے. لہٰذا بچوں کو بہلانے کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، چھوٹی موٹی بات میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. ہر طرح سے جھوٹ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، اسی کے ساتھ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اچھے اخلاق والا ہونا. اور یاد رکھو سچا آدمی ہی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، جھوٹا کبھی اچھا اخلاق والا نہیں ہو سکتا ہے. جو آدمی بدتمیز ہو، زبان سے گالی دیتا ہو اور زبان سے جو ہے کسی کو تکلیف دیتا ہو،
تو وہ آدمی کبھی اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اچھے اخلاق والا بننے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اچھے اخلاق والا بننا چاہیے، اونچے اخلاق والا بننا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراء یقسی القلوب ویورث الضغائن، جھگڑے جو ہیں یہ دلوں کو سخت کرتے ہیں اور بغض پیدا کرتے ہیں۔ یعنی جھگڑے کی بنا پر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کی بنا پر کیا ہوتا ہے، یہ دلوں کو سخت کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر ابھی آپ نے سنا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ آدمی جتنا زیادہ جھگڑالو ہوگا اتنا ہی اس کا دل کٹھور ہوگا، اتنا ہی اس کا دل جو ہے سنگ ہوگا اور سخت ہوگا۔ لڑائی جھگڑے سے کیا پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو مذاق میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور مذاق کی کثرت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بیج ہے، لڑائی کا بیج مذاق ہے۔ اور مذاق کتنی ہونی چاہیے، آٹے میں نمک، آٹے میں نمک کے برابر۔ ہم لوگ جو ہیں مثال کے طور پر کوئی چیز بناتے ہیں، روٹی بناتے ہیں تو اس میں کتنا نمک ڈالتے ہیں، تھوڑا سا ہے، اچھا، اور اگر کوئی آدھا نمک ڈال دے تو نہیں کھا پائیں گے، ٹھیک ہے، پاؤ نمک ڈال دے تو بھی نہیں کھا پائیں گے، یعنی تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں آٹے میں۔ تو بالکل مذاق کا بھی یہی حال ہے، آپ جتنا زیادہ مذاق کریں گے اتنے ہی آپ کا دل بھی سخت ہوگا اور آپ کے اندر دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔